کراچی شہر قائد میں وزیر بلدیات کی طرح وفاقی وزیر علی زیدی کراچی کلین سٹی کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، عوام موذی مرض میں مبتلا ہونے لگے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس وقت شہر قائد کی بات کی جائے تو آج ہم پی ایس 122 ربستان کے حلقے میں موجود ہیں، جو کہ وفاقی وزیر علی زیدی کی طرف سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا تھا کلین سٹی کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ آج اگر کلین سٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو گلشن معمار کے قریب عبداللہ گبول گوٹ، جو کہ ایک قدیمی گوٹ ہے جو کہ 1913 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ آباد ہے، اور اس کے مناظر کچھ اس طرح کے ہیں۔ یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پانی جو بارشوں ہوئی تھی کراچی کے اندر اس کا پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی، کیونکہ یہاں پر علاقہ مکین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سیوریج کا نظام نہیں ہے، اور جو حکومتی اور نمائندے ہیں وہ اس طرف کبھی آتے نہیں ہیں جو عوام کے مسائل کو حل سکیں۔ یو سی چیئرمین جو جہانگیر ہے ان سے بھی ہم نے کافی دفعہ میڈیا نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ کوئی کسی قسم کا کوئی وہ جواب نہیں دے رہے۔ تو ہماری ربستان خان سے بھی بات ہوئی ہے اس حوالے سے، تو ربستان خان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے، اور لیکن اسمبلی کے اندر تاحال کوئی اس کے حوالے سے کاروائی نہیں کی گئی۔ اور یہاں پہ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں جو کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں پروٹیسٹ کے لیے، اور ان کی عوامی نمائندے ان کی آواز کو کیوں نہیں سن رہے ہیں، آخر کیا وجوہات رہی ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ آپ نے عوامی نمائندوں سے مسلسل آپ رابطے میں ہیں، اس طرف وہ آتے نہیں کام کرنے کے لیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ 3 سال کا جو ایکسٹینشن ملا اس پہ، اور اس سے درخواست کرتا ہوں یہ پبلک سے چاہے کوئی سی بھی ہو یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ علی زیدی وہاں سے کے نکلا کہ میں یہاں سے کراچی سے لے کے سکھر تک صاف کروں گا۔ یہاں ایم این اے اور ایم پی اے کے 10 قدم کے فاصلے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں آ کے دیکھ لے کہ یہ حالت کیا ہے۔ یہاں کوئی آئی نہیں رہا۔ 1911 کا یہ گوٹ ہے، یہ بھی انسان رہ رہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ یہاں بیمار ہے سارے کچھ، یہاں نہ گٹر لائن ہے، نہ پانی ہے، نہ پروپر طریقے سے گیس ہے، نہ پروپر طریقے سے بجلی ہے، نہ کوئی جو ہے نا کہ صفائی کے لیے کوئی اگر کوئی ڈبہ لا کے رکھا ہو کہ پورے محلے میں یہاں سے لے کے معمار تک جا کے دیکھ لیں کہ کوئی ڈبہ ہی نہیں رکھا ہوا ہے۔ آپ دکھا دیں، آپ کا جوتا ہوگا ہمارا سر ہوگا کہ اگر کوئی ڈبہ کچرا ڈالنے کے لیے رکھا ہو۔ یہاں پانی نکالنے کے تو دور کی بات ہے، کچرا اٹھانے کے تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی آتا نہیں۔ نہ یو سی چیئرمین نظر آیا ہے آج تک، نہ جو ہے نا کہ کونسلر نظر آیا ہے آج تک۔ فنڈ آگے سے لے کے کھاتے رہے ہیں، سارے پانی کے لیے سارا فنڈ آیا وہ سب کھا چکے، 3 دفعہ پانی کا فنڈ کھا چکے، مگر پانی ابھی تک گبول گوٹ میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ گٹر لائن ہے ہی نہیں آج تک۔ ایم پی اے اور ایم این اے صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے کہ ہم کریں گے، پہلے بولا رمضانوں کے بعد، اب رمضانوں کے بعد عید کے بعد کریں گے، اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ خدا کی بستی والوں کو گٹر لائن دے دی گئی، ہم لوگوں کو یہاں نہیں۔ کیوں؟ ہم انسان کے بچے نہیں ہیں، یا یہاں انسان نہیں رہ رہے؟ یہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی اللہ کے سوا کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے۔ مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ گلشن معمار جو کہ ایک نجی سوسائٹی ہے، اس کے اندر تو ایم پی اے ربستان کی جانب سے جو اقدامات اٹھایا گیا تھا صفائی مہم کے حوالے سے، وہاں پہ صفائی کرائی گئی ہے، کہ آخر جو گوٹ ہیں اس کے اندر یہ ان کی طرف سے کام کیوں نہیں کیا جا رہا، کیا وجود ہے بتائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شکریہ۔ جناب حالات آپ کے سامنے ہیں، جیسے یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا اس میں کتنے قسم کے کتنے حالات کی بیماری ہوں گے۔ کچرے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ایم این اے ایم پی اے جو ہے آج تک یہاں ایسے کوئی کام میں ہمارے آئے نہیں ابھی تک، تو ان کو یہ برائے مہربانی جو ہے نا یہ حالات کو دیکھیں، جو نظر انداز کریں۔ جی مزید بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، کہ وہ کتنے عرصے سے جو نا ان مشکلات سے دوچار ہیں، جو کہ عوامی نمائندے اس طرف ذرا بھی مٹلاتے نہیں ہیں تاکہ ان کے مسائل کو حل کر سکیں۔ جی بتائیے گا آپ کو کتنے عرصے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں 14 سال سے رہ رہے ہیں، اور 14 سال میں بارشیں ہوئی، بہت کچھ ہوا، کچرا ہے، سب کچھ ہے۔ بول تھک گئے، لیکن ادھر آتے نہیں۔ یہ پانی بھی کم ہو گیا ہے، ادھر پانی بہت زیادہ تھا، بچے ادھر ڈوب رہے ہیں، نہا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں۔ ہماری درخواست آئے ادھر پانی نکالیں، یہ کریں۔ ادھر دیکھو ساری رات پانی نکالتے رہے، گھر میں ہمارا پانی چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں؟ ان کو بولتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، سارا دن بول ساری رات پانی نکالتے رہے، یہ آ رہے نہیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تبدیلی آئے گی، یہ کیسی تبدیلی آئے گی؟ ووٹ لینے کے لیے چلے آتے ہیں، ووٹ دینے کے لیے ہم لوگ دے سکتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ کچھ کریں گے تو ہم لوگ دیں گے، کچھ ہوگا اب دیکھا جائے گا۔
जी देखें, इस वक्त हमने जो आवाम से बात की है तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफी मुजाहरा कर रहे थे और इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि जब वोट की बारी आती है तो यही अवामी नुमाइंदे होते हैं जो कि हमारे घरों तक पहुंचते हैं और वोट मांगने की बात करते हैं। जब हम उनके मसाइल के लिए बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे मसाइल को हल करने से दो चार हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं, 100 दुआएं पेश करते हैं। जबकि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे दिखाता चला था कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफी गंदगी फैली हुई है, गंदा माहौल फैला हो जिसकी वजह से काफी बीमारियां फैल रही हैं और यहाँ करीबी अस्पताल ना होने की वजह से अवाम की काफी मुश्किलात की वजह से मौत भी वाकई हो जाती है। जी कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहाब, राज न्यूज़, कराची।